النبي الكريم الأمين المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ رکھ کے لب اسم محمد سے ہٹاتا بھی نہ تھا، جب مجھے نام نبی ٹھیک سے آتا بھی نہ تھا۔ آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، آپ اس کی بھی سنا کرتے تھے پہروں باتیں، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا، وہ جسے پاس کوئی اپنے بٹھاتا بھی نہ تھا۔ تھام لیتا تھا اگر وقت ملاقات کوئی ہاتھ، تھام لیتا تھا کوئی وقت ملاقات جو ہاتھ، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا، کیسا آقا تھا کبھی ہاتھ چھڑاتا بھی نہ تھا۔ اور آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، آپ ہی آپ اترتے تھے ملائک کے ہجوم، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا، وہ عجب شاہ تھا دربار سجاتا بھی نہ تھا۔ اور آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا۔ آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، آپ کاندھوں پہ نواسے لیے چل پڑتے تھے، گود میں جب کوئی بچوں کو اٹھاتا بھی نہ تھا۔ اور آپ زہرا کو کہا کرتے تھے اپنا ٹکڑا، آپ زہرا کو کہا کرتے تھے اپنا ٹکڑا، سیدھے منہ جب کوئی بیٹی کو بلاتا بھی نہ تھا۔ آپ زہرا کو آپ زہرا کو کہا کرتے تھے اپنا ٹکڑا، آپ زہرا کو کہا کرتے تھے اپنا ٹکڑا، سیدھے منہ جب کوئی بیٹی کو بلاتا بھی نہ تھا۔ اور وہ کون سی شہزادی تھی، وہ کون سی بیٹی تھی کہ جس کی آمد پہ نازاں ہے خیر الانام، جس کی آمد پہ نازاں ہے خیر الانام، جبرائیل امین جس کے در کا غلام، انبیاء کہہ رہے ہیں بصد احترام، سیدہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام، انبیاء کہہ رہے ہیں بصد احترام، سیدہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام۔
تو ہی نور مبین کی ہے روشن کرن، تو ہی نور مبین کی ہے روشن کرن، تیری تصویر زینب حسین و حسن، تو ہی نور مبین کی ہے روشن کرن، تیری تصویر زینب حسین و حسن، تیرے آنے پہ ہے شاہدی کا قیام، سیدہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام، اور کفر تیرا علی کل ایمان ہے، کفر تیرا علی کل ایمان ہے، تذکرہ تیرا ایمان کی جان ہے، کفر تیرا علی کل ایمان ہے، تذکرہ تیرا ایمان کی جان ہے، تیری اولاد دارین کا ہے امام، تیری اولاد دارین کی ہے امام، سیدہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر نور شافع یوم المشہور تاجدار انبیاء و مرسلین، افتخار متقدمین و متوسلین و متاخرین، پرچم کشائے نور اولین، خاتم المرسلین، حبیب رب العالمین، مالک و مختار مملکت الہیہ، مالک و مختار مملکت الہیہ، صاحب فیوزات لامتناہیہ، مرکز انوار سمدانیہ اور نور آیات روحانیہ، میرے اور آپ کے کریم آقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، الفتوں اور چاہتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام، واجب التعظیم سامعین محترم، حاضرین محتشم، بحمدہ تعالیٰ ایک بڑی ہی خوبصورت بزم جس کا عنوان اتنا بلند ہے کہ بڑے بڑے کج کلاہوں کے کلاہ گر جاتے ہیں لیکن اس کی عظمت کو ماپ نہیں سکتے۔ وہ مخدومہ کائنات، وہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی راحت، وہ مصطفیٰ کی راحت، وہ مرتضیٰ کی غیرت، وہ حسنین کریمین کی جنت، وہ منبع فیوز و برکات، مخدومہ کائنات، وہ عفت کا گنج گراں، وہ عصمت کا بحر بے کراں، وہ معرفت کی کہکشاں، وہ علم کی جام، وہ مطلع وحدت کا نشان، سیدہ طیبہ طاہرہ صائمہ راکعہ عابدہ صابرہ شاکرہ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان میں، آپ کی عظمت میں، آپ کی تعریف و ثنا میں وہ لفظ ہی نہیں ہے، وہ زبان ہی نہیں ہے جو کچھ بیان کر سکے۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم رحمت سے چند جملے اگر میں بیان کر پاؤں تو وہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی تو شاید آخرت ہوں گے۔ حضرات مکرم، بڑی خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے اور بڑا خوبصورت کلام آپ نے حمزہ سلیم صاحب سے بھی سماعت فرمایا، برادر عزیز ذوالنورین حیدر شاہ صاحب سے بھی سماعت فرمایا، اس کے علاوہ بھی ثناخوانی ہوئی، اور اس وقت آپ کے اس خوبصورت سٹیج پر جو ہستیاں جلوہ گر ہیں، یقیناً میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں ان کے موجودگی میں کچھ عرض کر رہا ہوں، اور بلا شبہ یہ آپ کی دعاؤں کے تصدق سے ہے
اور آپ کی چشم فیض کی ہی بدولت ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نسیم میں صبح تیری مہربانی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ان شخصیات کا، ان ہستیوں کا، ان سادات کا سایہ ہمیشہ مجھ پہ، آپ پہ جاری و ساری رکھے۔ میرے والد بزرگوار قبلہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ سید باقر علی شاہ صاحب بخاری مدہ ذیل العالی، آپ بھی جلوہ گر ہیں، اور فخر السادات عالم بے بدل، خطیب نکتہ دان، پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید کرامت علی شاہ صاحب بخاری، آپ بھی جلوہ گر ہیں۔ تو ان کی موجودگی میں یقیناً میرے پاس نہ الفاظ کا وہ ذخیرہ ہے، نہ علم کی وہ کثرت ہے، بس اتنا ہے کہ ذکر ان کا ہے کہ جن کے لیے ہر چھوٹا اور ہر ادنا جو ہے جب ان کے در پہ جاتا ہے تو اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو جو لفظ آتے ہیں نا ان کی سلام میں، وہ لفظ خود بخود خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بیانی کی، آپ کو مجھے سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات مکرم، بڑی معروف آیا مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کو کئی اعتبار سے، کئی ممبروں سے، کئی اسٹیجوں سے اور کئی دفعہ آپ نے علماء سے یہ آیا مبارکہ سن رکھی ہے، جسے آیت تطہیر کہتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے طہارت کا اعلان کیا ہے۔ میں اس آیہ مبارکہ کی تفسیر و تشریح سے پہلے تمہیداً کچھ چند جملے، چند کلمات طہارت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جس سے میں اس آیت کے ترجمے کو جوڑوں گا تو انشاءاللہ ہمارا مضمون پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ حضرات مکرم، کائنات کے اندر مختلف چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پاک کیا ہے اور کسی کو پاک گر کر دیا ہے۔ کوئی طاہر ہے اور کوئی مطہر ہے، کوئی خود پاک ہے، کوئی خود پاک بھی ہے اور آگے پاک کرتا بھی ہے۔ مختلف بحثیں ہیں، فقہاء نے اس پر بحثیں کی ہیں، علماء نے بحثیں کی ہیں۔ تو ایک پاک چیز ہے، ایک ناپاک چیز ہے، ایک نجس ہے، ایک پاکیزہ ہے، طیب ہے، طاہر ہے، پھر اس میں پھر سے اقسام ہیں۔ ساری تفصیل میں جانے کی بجائے دو چیزوں کی مثال دیتا ہوں اور اس کو پھر تیسری کے ساتھ منطبق کرتا ہوں۔ ایک چیز ہے پانی۔ پانی آپ کو پتا ہے خود بھی پاک ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ خود بھی پاک ہے، آسان لفظوں میں طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، خود بھی پاک ہے اور پاک کر دیتا ہے۔ لیکن کیا پانی ناپاک ہو سکتا ہے؟ بولیے ذرا۔ ہو سکتا ہے، طاہر ہے، مطہر ہے، اس کے باوجود بھی ناپاک ہو سکتا ہے، نجاست اس میں آ سکتی ہے، اور نجس پانی خود بھی ناپاک ہو جاتا ہے اور پاک کرنے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ یعنی پاک ہے، پاک کرتا ہے، لیکن ناپاک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح مٹی کو لے لیں، زمین کو لے لیں، یہ کیا ہے؟ پاک ہے اور پاک کرتی ہے۔ یہ سب کو مسئلہ آتا ہے، پانی نہ ہو تو تیمم کر سکتے ہیں۔ تو کس سے تیمم کر سکتے ہیں؟ سعیداً طیباً۔ کیا قرآن پاک کا لفظ ہے؟ طیباً، پاک مٹی۔ پتہ چلا مٹی پاک ہوگی تو پاک کرے گی۔ تو قرآن کا یہ لفظ بتاتا ہے کہ مٹی بھی ناپاک ہو سکتی ہے، مٹی بھی نجس ہو سکتی ہے، تو پانی طاہر اور مطہر ہونے کے باوجود نجس ہو سکتا ہے، مٹی طاہر اور مطہر ہونے کے باوجود نجس ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو طاہر ہے اور طاہرات میں سے اس سے بڑی طاہر کوئی چیز نہیں کہ جس پر نجاست آ نہیں سکتی،
نجاست اس پہ اثر انداز ہو نہیں سکتی جس کا کوئی کونا کوئی گوشہ نجس میں کبھی داخل نہیں ہوتا. اور طاہرات میں سے فقہ کے باب میں جب آپ پڑھیں گے نا تو طاہرات میں سب سے طاہر ترین چیز سورج ہے. سب سے طاہر ترین چیز کیا ہے؟ سورج. سورج کی روشنی. تو روشنی نور وہ ہوتا ہے جو نجس ہو نہیں سکتا, خود پاک رہتا ہے, اپنی اس تنازت سے حرارت سے وہ ناپاکی کے جراثیم خارج اور زائل کر سکتا ہے. لیکن کرن کسی نجاست پر پڑے تو کرن نجس نہیں ہوتی. نور کسی ناپاکی پر پڑے تو نور ناپاک نہیں ہوتا. نور کا کوئی گوشہ, کوئی کونا, کوئی کنارہ یہ کبھی نجس نہیں ہوتا. نور نور ہوتا ہے, جہاں رہتا ہے پاک رہتا ہے. نور نور ہوتا ہے, جہاں رہتا ہے پاک رہتا ہے. کرن کرن ہوتی ہے, جہاں ہوتی ہے پاک ہوتی ہے. نور کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ روشنی کر کے دکھا دیتا ہے کہ لوگوں اس کو روشن کر کے دکھا دیا, یہ ناپاک ہے, اس کے پاس نہ جانا. اس کو روشن کر کے دکھا دیا یہ پاک ہے, اس کا دامن تھام لینا. روشنی نہ ہوگی خیط الابیض و خیط الاسود میں فرق کیسے کریں گے؟ ایک سیاہ دھاگا ہے, ایک سفید دھاگا ہے, فرق کون کرے گا؟ روشنی. اللہ نے اسی لیے کہا کہ جب روزہ رکھنا ہے تو سفید اور کالے دھاگے کا جب فرق واضح ہو جائے تو اس وقت ٹائم ختم ہو جاتا ہے. وہ اصل میں تو رات کی تاریکی میں سے صبح کے طلوع ہونے کی طرف اشارہ ہے. لیکن بات یہ کر رہا ہوں کہ روشنی بتائے گی سیاہ کون ہے, روشنی بتائے گی سفید کون ہے. جب روشنی ختم ہو جائے گی نہ سیاہ کا تصور رہے گا نہ سفیدی کا تصور رہے گا. پتہ چلا نور ہے تو بتاتا ہے یہ نجس ہے, نور ہے تو بتاتا ہے یہ پاک ہے. تو جو خود نور ہے اس کی پاکی کا کیا عالم ہوگا؟ نور نے تو پاکیاں اور پلیتیاں جو ہیں ان میں امتیاز کرنا تھا, تو ہم نور کے بارے میں سوچ میں پڑ گئے. نور کا تو یہ عالم ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. نور کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جس پر پڑتا ہے اس کو نمایاں کر دیتا ہے. نور جس پر پڑتا ہے اس کو واضح کر دیتا ہے. کیلے بھی نظر نہیں آتے, اور کبھی ایک کرن سورج کی ریت کے ذرے پہ پڑتی ہے تو اس میں ستاروں جیسی روشنی پیدا کر دیتی ہے. پتہ چلتا ہے نور جس پہ پڑتا ہے اس کو نمایاں کر دیتا ہے. جس پہ نور پڑتا ہے, جب یہ نور پڑا نا ابو بکر پہ تو وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے. وہ خود کہتے ہیں ما کان علی ابن ابی قحافہ, میں تو ابھی قحافہ کا بیٹا تھا, میری مجال کیا تھی. یہ نور نے رنگ چڑھایا ہے جو صدیق اکبر بنا کے مصلی پہ کھڑا کر دیا. نور نے رنگ چڑھایا ہے. ابو بکر ابو بکر گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر. یہ نور نے رنگ چڑھایا ہے, ورنہ ماں کان علی ابن ابی قحافہ, ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ وہ مصلی امامت پہ کھڑا ہو جائے. یہ نور کا رنگ ہے. مصطفیٰ پیچھے کھڑے ہیں, ابو بکر آگے مصلی پہ کھڑے ہیں. ماں کان علی ابن ابی قحافہ, میں تو قحافہ کا بیٹا تھا, میری مجال کیا, میری اوقات کیا. یہ رنگ نور نے چڑھایا ہے, ابو بکر سے صدیق اکبر بنا دیا. ابو بکر سے صدیق اکبر بنا دیا, اور پھر بنا کر پھر اس حجلائے نور میں رکھا ہوا ہے. اس حجلائے نور پہ کہ نام آتے ہی ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے. اس حجلائے نور میں رکھا ہوا ہے.
حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال تک سوتے رہے نا پہاڑ پر، 100 سال آپ نے آرام فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا عزیر کتنی دیر یہاں رہا؟ کہا یومن او بعد یوم، مولا دن یا دن کا کچھ حصہ. کہا بلبست مئۃ عام فانظر الی طعامک و شرابک. کہا تجھے تو 100 سال گزر گیا ہے سوئے ہوئے، ذرا اپنا کھانا اور پانی تو دیکھ. جب کھانا پانی دیکھا لم یتسنہ، مولا یہ تو باسی نہیں ہوا. فرمایا یہی تو کہنا تھا، جو نبی کے پاس ہوتا ہے وہ باسی نہیں ہوتا. جو نبی کے پاس لیٹا ہوتا ہے اس کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا، وہ باسی نہیں ہو سکتا. تم جتنی مرضی کوشش کر لے. صدیق کل بھی چمک رہا تھا، صدیق آج بھی چمک رہا. اس پہ ہم وقت نہیں گزرنے دیتے جو نبوت کے پاس ہوتا ہے. اگر وقت کا تعین کرنا ہے تو انظر الی حمارک، پھر اپنا گدھا دیکھ جو تجھ سے دور ہوا، جو تجھ سے کٹ گیا، جو تجھ سے علیحدہ ہو گیا، اس پر وقت گزرے گا. جو تیرے پہلو میں آ گیا اس پر وقت نہیں گزر سکتا. صدیق اکبر کل بھی چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار صداقت. فرمایا نور جس پر پڑتا ہے اس کو نمایاں کر دیتا ہے. پھر عمر آتے ہیں اس بارگاہ میں، عمر آتے ہیں کہتے ہیں مجھے میرے بابا جان خطاب سے مار پڑا کرتی تھی کہ تو ایک عربی کا بیٹا ہو کے اونٹ کو ایک کتار میں نہیں باندھ سکتا. کہتے ہیں عمر کو تو اونٹ باندھنے نہیں آتے تھے، اب 52.5 لاکھ مربع میل کو ایک کتار میں لا کھڑا کیا ہے. یہ عمر کو فاروق اعظم کس نے بنایا ہے؟ نور کی چمک نے بنا دیا. یہ عمر کو فاروق اعظم کس نے بنایا؟ نور کی چمک نے. جس پر نور پڑتا ہے اس کو نمایاں کر دیتا ہے. جس پر نور پڑتا ہے اس کو نمایاں کر دیتا ہے. پھر آگے چلیے، پھر یہ نور نمایاں نہیں کرتا، جب بانٹنے پہ آتا ہے تو ذوالنورین بھی کر دیا کرتا ہے. جب بانٹنے پہ آتا ہے تو پھر نور بھی عطا کر دیتا ہے، پھر ذوالنورین کی شان دے دیتا ہے. عثمان آتا ہے تو کہا نور کی کرنیں نہیں صرف پڑے گی بلکہ جا تجھے نور ہی عطا کر دیتے ہیں. جب سیدہ جب میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے گھر آتی ہیں تو مجھے بتاؤ کہ جب وہ صاحبزادیاں خود نور ہیں اور ایسا نور ہے کہ جس کے گھر آتی ہیں اس کو بھی ذوالنورین کا درجہ عطا کر دیتی ہے، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے. اعلیٰ ایسے نہیں جو ہے نا وہ شعر کہہ دیا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نور کے وہ حالے اور وہ ہاتے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں ان کو بھی نورانیت عطا فرما دیتے ہیں. تو صاحبزادیاں آئے تو ذوالنورین بن گئے، اور ان صاحبزادیوں میں سے جو سب سے افضل ہیں، ان صاحبزادیوں میں سے جس کو رسول کبھی مدغہ کہتے ہیں کبھی بدعہ کہتے ہیں، وہ صاحبزادی جب جس کے گھر میں جاتی ہے اس کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا. اگر عثمان کو ذوالنورین مانتے ہو کہ 2 نور مل گئے تو ان 2 نوروں سے بڑھ کر جو نور سیدہ طیبہ طاہرہ کے بدن اطہر میں رب نے رکھ دیا ہے، اس نور کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا. نور جو ہے وہ نمایاں کر دیتا ہے. کوئی فارس سے چلا سلمان فارسی بن گیا، کوئی حبش سے چلا بلال حبشی بنا دیا. اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. جو اس نور کا فیض حاصل کرتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. جو اس نور کا فیض حاصل کرتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے.
وہ پاکیزہ طیب اور مطہر ہو جاتا ہے. تو بات کر رہا تھا کہ نور جو ہے وہ نجاست کے قریب نہیں جاتا. نجاست نور کے قریب نہیں جاتی، نور نجاست کے قریب نہیں جاتا. پانی طاہر اور مطہر ہونے کے باوجود نجس ہو سکتا ہے، مٹی طاہر اور مطہر ہونے کے بعد نجس ہو سکتی ہے، لیکن نور ہے. آپ تو جسموں کی بات کرتے ہو، وجودوں کی بات کرتے ہو، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ ہم تو ان گلیوں کو بھی نور کہتے ہیں جہاں مصطفیٰ چلتے ہیں. سبحان اللہ. کیوں بھی بات نہیں سنتے؟ نور 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 نے مدینے دیا گلیاں. تو یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن گلیوں میں سے گزرتے ہیں وہاں گلیوں کو نور بنا دیتے ہیں. جو ذرے آپ کے قدموں سے مس ہوتے ہیں وہ ذرے نور بن جاتے ہیں. جس غار میں قیام کرتے ہیں وہ غار نور بن جاتی ہے. جس پتھر میں قیام کرتے ہیں وہ پتھر نور بن جاتا ہے. تو پھر ان وجود مقدسہ کا کیا عالم ہوگا کہ جس کو کبھی کہتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، کبھی فرماتے ہیں الفاطمہ تو بدعۃ منی، کبھی فرماتے ہیں الحسن منی وانا من الحسن، کبھی فرماتے الحسین منی وانا من الحسین، کبھی فرماتے ہیں آنا و علی میں شجر واحدہ، میں اور علی ایک ہی درخت کا پھل ہے. تو پتا چلا یہ وہ نور والی ہستیاں ہیں کہ رب کہتا ہے نور نجاست کے پاس نہیں جاتا، نجاست نور کے پاس نہیں جاتی. تو پھر مولا کیوں نہ اعلان کرتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اعلان بنتا تھا کہ یہ وہ نور کے پیکر ہے کہ نور نجاست سے دور رہتا ہے، نجاست نور سے دور رہتی ہے. نور کا کوئی کونا، کوئی گوشہ، کوئی حصہ کبھی بھی نجاست سے ملوث نہیں ہو سکتا. تو اللہ خود فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے مصطفیٰ کو نور کہا، کہیں پورا لفظ نور کہہ دیا اور کہیں مخفف استعمال کیا نون والقلم وما یسطرون. کہا اے مصطفیٰ تو نور ہے، کبھی نور کہتا ہوں کبھی نون کہتا ہوں، تو نور کا پیکر ہے. تو جب تو نور ہے تو پھر جو تیرا ٹکڑا ہوگا اس کی نورانیت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ پھر جو تیرے وجود کا حصہ ہوگا جس کو تو من الحسین کہے اس کی نورانیت پہ کیا شک، اور جس کو تو آپ کہے کہ میں اور علی ایک ہی درخت کے پھل ہیں اور آپ تو الگ بات ہے. جس کو قرآن کہتے کہ وہ نفس رسول ہے، انفسنا و انفسکم. پڑھے آیت مبارکہ، پڑھے اس کی تفسیریں. یہاں نفس مصطفیٰ میں نفس علی کو شامل کر لیا. اللہ رب العزت نے خود قرآن میں علی کو نفس رسول کہہ دیا. تو پھر جو نفس رسول ہے اس کے نور ہونے میں کیا شک؟ جو نفس رسول ہے، جو بدعت رسول ہے، جو من الحسین کی شان والا ہے، ان کے رسول ہونے کا کیا شک؟ پتا ان کے نور ہونے کا کیا شک؟ پتا چلا اللہ نے اسی لیے اعلان کیا کہ نور نجاست سے ملوث نہیں ہوتا. اور مصطفیٰ نے تصدیق کر دی، چادر اپنی پھیلائی، کہا حسن تو بھی آ جا، حسین تو بھی آ جا، اے سیدہ پاک آپ بھی آ جائیں، علی المرتضیٰ آپ بھی آ جائیں. جب 5 نفوس قدسیہ جمع کیے تو کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا یہ ہے میری اہل بیت. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے. اس میں حسنین ہیں، مرتضیٰ ہیں، اس گھرانے میں خیر النساء ہیں، اس میں حسنین بھی ہیں، اس
اس میں مرتضیٰ بھی ہیں، اس میں خیر النساء بھی ہیں۔ یہ ہے مصطفیٰ کا کرم، یہ ہے وہ 5 نفوس قدسیہ جس کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اس وجود کا حصہ ہے جس وجود کی یہ شان ہے۔ آج ذرا ایک شان سنیں کملی والے کی اور پھر دیکھیں کہ ان کا کیا مقام ہوگا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے سب علماء سے سنا ہوا ہے، میں بھی سبق سنا رہا ہوں کہ جب میرے آقا شب معراج عرش اولا پر گئے تو نالین اتار کے گئے تھے؟ بندہ کہے کہ جی کہیں ذکر ہی نہیں ہے اتارے یا نہیں اتارے۔ میں کہتا ہوں اگر اتارنے ہوتے تو ذکر ہوتا، کیونکہ موسیٰ نے اتارے تو ذکر آیا نا، فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ، اتار دے اپنے جوڑے، هَذِهِ وَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، یہ مقدس وادی ہے، اے موسیٰ اپنے نالین اتار کے آ۔ تو جو عرش الہی پر جا رہے تھے تو وہاں بھی حکم آ جاتا کہ اے مصطفیٰ نالین اتار دیجئے۔ میرے مصطفیٰ نالین سمیت رب کے عرش پر، اور رب کے عرش کی کیا شان ہے؟ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ رب العرش العظیم، رب کا عرش ہے عظیم۔ پھر سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ رب العرش الکریم، اللہ کا عرش ہے کریم۔ پھر سورہ تکویر میں کیا کہتا ہے؟ ذو العرش المجید، رب کا عرش ہے مجید، رب کا عرش ہو گیا مجید، رب کا عرش ہو گیا عظیم، رب کا عرش ہو گیا کریم۔ تو جو عرش کے اوپر نالین آ گئے، جو عرش کے اوپر نالین آ گئے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے اگر عرش عظیم ہے تو نالین اعظم ہے، اگر عرش کریم ہے تو نالین اکرم ہے، اگر عرش مجید ہے تو نالین امجد ہے۔ یہ صیغہ ہے عربی میں مبالغے کا، اس سے بڑا صیغہ کوئی نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر نالین کی عظمت کے لیے اس سے بڑا لفظ نہیں نہ ملتا تو یہ نالین ہے، پھر مصطفیٰ کی اپنی عظمتوں کا کیا اندازہ ہو۔ اللہ یا رسول اللہ، حیدری یا عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد۔ اگر عرش کے اوپر نالین ہے تو عظیم عرش ہے، تو اس سے صیغہ مبالغہ ہے اعظم۔ پھر نالین اعظم ہو گئے، کریم عرش ہے تو نالین اکرم ہو گئے، مجید عرش ہے تو نالین امجد ہو گئے۔ ارے ہوش سے سنیے گا، یہ شان نالین کی بیان کر رہا ہوں۔ نالین امجد ہے، نالین اعظم ہے، نالین اکرم ہے۔ ارے جو صاحب نالین ہے اس کی شان تو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میری اوقات کیا ہے، لفظ تو نالین پہ ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ عربی میں اس سے بڑا صیغہ کوئی نہیں۔ عظیم تو عرش ہے نا، تو جو اس سے اوپر ہے وہ اعظم ہے، تو اعظم سے بڑا صیغہ کوئی نہیں عربی میں۔ تو اعظم اگر نالین کے لیے ہے تو میں نے مصطفیٰ کو کیا کہنا ہے؟ اگر اکرم نالین کے لیے ہے تو میں نے مصطفیٰ کو کیا کہنا ہے؟ اور اگر امجد نالین کے لیے ہے تو میں نے مصطفیٰ کو کیا کہنا ہے؟ اور اگر ذہن حاضر ہے تو نالین اکرم بھی ہیں، امجد بھی ہیں، اعظم بھی ہیں۔ تو جو بدعت منی ہے مجھے لا دکھا کوئی لفظ جو فاطمہ کی شان دکھا۔ دکھا کوئی لفظ جو فاطمہ کی شان لکھ سکے۔ اگر نالین کی یہ شان ہے تو کہاں سے وہ لفظ لاؤں جو سیدہ کائنات کو ہدیہ تبریک اور ہدیہ تحسین پیش کر سکے۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ اور جو بدعت منی ہوگا، بدعت منی ایسے نہیں کہہ دیا، اس کی بھی حکمت سمجھے۔ بدع کا جو لفظ ہے نا، ٹکڑا ہم کہہ دیتے ہیں، لیکن کون سا ٹکڑا؟ یہ پڑھیں سورہ یوسف، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِینَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ قید خانے میں رہے، سب مفسرین نے لکھا ہے 7 سال۔ کتنے سال قید خانے میں رہے؟ 7 سال۔ تو لفظ قرآن میں کیا ہے؟ بدع۔
فلبث فی السجن بضع سنین، اور بضع کا ترجمہ کیا ہے 7 سال. اصل میں بضع جو حرف ہے یہ 10 میں سے 3 سے اوپر اور 10 سے کم کسی بھی عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن نے سورہ طور میں بھی اس کو 7 کے عدد میں استعمال کیا ہے، سورہ یوسف میں بھی اس کو 7 کے عدد میں استعمال کیا ہے، اور جب 10 میں سے 7واں حصہ مراد ہو تو مطلب یہ ہوتا ہے جب مصطفیٰ کہتے ہیں نا الفاطمہ تو بضعۃ منی، تو معنی یہ بنتا ہے کہ فاطمہ اس طرح میرے جگر کا ٹکڑا نہیں جس طرح ہر بیٹی اپنے باپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، بلکہ فاطمہ میرا وہ ٹکڑا ہے کہ میری 2/3 جان فاطمہ کے اندر ہے. 10 میں سے 7 2/3 سے بھی اوپر نکل جاتا ہے، میری 2/3 جان فاطمہ میں ہے. اور یہی دلیل دوسری حدیث کے پیش نظر بھی ہے جہاں رسول اللہ نے فرمایا مضغۃ منی، فاطمہ میرا مضغہ ہے. اب یہ قرآن نے مرحلے بیان کیے انسانی تخلیق کے. وہ پہلے علقہ ہوتا ہے، علقہ پہلے نطفہ ہوتا ہے، نطفہ سے علقہ ہوتا ہے، علقہ سے مضغہ ہوتا ہے. انسان تخلیق ہو رہا ہے رحم مادر کے اندر، نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ. اور علماء فرماتے ہیں جب مضغہ پہ پہنچتا ہے نا وہ انسانی مرحلہ تخلیق، جب مضغہ پہ پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح ٹھونک دیتا ہے. جب نطفہ ہوتا ہے تو روح کوئی نہیں، علقہ ہے تو روح کوئی نہیں، جب مضغہ ہوا تو روح آ گئی. تو رسول اللہ فرماتے ہیں الفاطمہ تو مضغۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا وہ ٹکڑا ہے جس میں میری روح ہے. فاطمہ میرے جسم کا جس کی آمد پہ نازاں ہے خیر الانام. شاہ صاحب بار بار آنے ہمیں ذرا ترنم سنا دیو تو میں تو ترنم سنانا مل کے پڑھ لو. جس کی آمد پہ نازاں ہے خیر الانام، جس کی آمد پہ نازاں ہے خیر الانام. جبرائیل امی جس کے در کا غلام، جبرائیل امی جس کے در کا غلام، جبرائیل امی جس کے در کا غلام. انبیاء کہہ رہے ہیں بسط احترام، سیدہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام. کوئی خاموش نہ رہے، سب مل کے اس پہ مخدومہ کون ہے کو سلام پیش کر لیں. سیدہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام. شاہ صاحب کرو سیدہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ تیری عظمت پہ لاکھوں سلام. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ صائمہ عابدہ شاکرہ، کیا شان کی بیان کی جائے، ان کی کیا عظمتیں بیان کی جائے. رسول اللہ فرماتے ہیں مضغہ بھی ہے بضعہ بھی ہے، اس میں 2/3 جان بھی ہے میری، اس میں میری روح بھی ہے. پھر کیا شان ہوگی جب نالین کی نہیں سمجھ سکے تو فاطمہ کی شان کون سمجھے گا. آئے حضرت علامہ علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تفسیر روح البیان سے ایک اقتباس پیش کرتے ہیں. حضرت علامہ علوسی آپ نے روح البیان کے اندر تبصرہ کیا ہے، اور اس سے پہلے میں بتا دوں کیونکہ انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ بعض 100 میں سے کوئی 1-2 ایسے مفسر یا ایسے عالم بھی گزرے ہیں جنہوں نے
یہ بحث کی ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ درجہ نبوت پر فائز تھی. حضرت مریم سلام اللہ علیہ، اس میں علامہ قرطبی کا بھی نام آتا ہے، انہوں نے کہا وہ درجہ نبوت پر فائز تھی، عورت ہونے کے باوجود درجہ نبوت پر فائز تھی حضرت مریم سلام اللہ علیہا. حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ بعض نے کچھ 100 میں سے 1-2 علماء نے 1-2% یہ بات کی ہے، یہ بحث موجود ہے کتابوں میں کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا یہ درجہ نبوت پر فائز تھی، درجہ نبوت پر فائز. اب علامہ آلوسی اس بات کا بھی حوالہ دیتے ہیں اور سیدہ کی شان بھی بیان فرماتے ہیں. روح البیان کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم علیہ السلام تک یا خاتم کے بعد قیامت تک کائنات میں کوئی عورت ہے ہی نہیں جو مرتبہ سیدہ تک پہنچ پائے. اور آگے جو آپ نے بات کی ہے نا وہ بڑی مزے کی بات ہے. آپ فرماتے ہیں اگر میں مریم سلام اللہ علیہا کو بالفرض نبی مان بھی لوں پھر بھی ان کی شان فاطمہ سے کم تر ہے. یہ روح البیان میں علامہ لوسی کا جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں میں مریم سلام اللہ علیہا اگر نبی مان بھی لوں، میں مانتا نہیں، اگر نبی بھی مان لوں تو پھر بھی یہ کہنے میں مجھے ڈر نہیں کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مریم سے کئی درجے اعلیٰ ہے. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت سیدہ زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حلقہ، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، اور مادر مرکز پرکار عشق، اور مادر قافلہ سالار عشق. آپ فرماتے ہیں اگر مریم کو نبی بھی مان لوں تو پھر بھی میں یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کا شان مریم سے کئی درجے برا البرا، کئی درجے برا البرا ہے. اور آگے بات بڑے مزے کی ہے، کئی درجے برا البرا ہے. اس کی وجہ کیا خوبصورت وجہ ہے، یہ وہ نہیں بیان کرتے، یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک وقت ہوگا، ایک طرف مریم کا بیٹا ہوگا، ایک طرف فاطمہ کا بیٹا ہوگا. مریم کا بیٹا عیسیٰ روح اللہ ہوگا، نبی ہوگا، پیغمبر ہوگا، ساری شانوں کے لائق ہیں، بلا شبہ کوئی شک نہیں. جب تشریف لائیں گے نا دوبارہ تو مصلی پہ فاطمہ کا بیٹا کھڑا ہوگا جس کا نام امام مہدی ہوگا، اور امام جناب والا اقامت ہو چکی ہوگی، عیسیٰ کا نزول ہوگا. حضرت امام مہدی کہیں گے آپ روح اللہ ہے، آپ کلمت اللہ ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، مصلی آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام میرا وجدان کہتا ہے، یہ کہیں گے آج بات نبوت کی نہیں ہے، آج بات ماں کی ہوگی. میں مریم کا بیٹا ہوں، تو فاطمہ کا بیٹا ہے. مریم کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے کی امامت کرنے سے قاصر ہے. فاطمہ فاطمہ ہے، مریم مریم ہے. میرے پیغمبر کی وہ شہزادی سیدۃ النساء العالمین، حضرت عیسیٰ پکار اٹھیں گے کہ جس طرح کہا تھا نا صدیق اکبر نے ما کان ابن ابی قحافہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. میرا وجدان کہتا ہے عیسیٰ بھی کہیں گے کہ مریم کے بیٹے کی کیا مجال کہ فاطمہ کے بیٹے کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑا ہو جائے. ایک طرف مریم کا بیٹا ہوگا، ایک طرف فاطمہ کا بیٹا ہوگا. یہ شان ہے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، ہم ماپ نہیں سکتے پیمانوں سے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے شادی فرمائی نا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، کفر فرمایا جو فاطمہ کا کفر ہے وہ علی ہے، فاطمہ کا کفر علی ہے.
کفر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں اگر فاطمہ کا جوڑ ہے تو وہ علی مرتضیٰ ہے، علی المرتضیٰ ہے، حیدر کرار ہے۔ اگر فاطمہ کا کفر کوئی ہے تو علی ہے۔ تو پتا چلا کہ جوڑ فاطمہ کا ڈھونڈنا تھا، پتا چلا شان فاطمہ کی برا البرا تھی، اور جوڑ فاطمہ کا ڈھونڈنا تھا کہ فاطمہ باب علم ہے تو ایسا ہی ڈھونڈو جس کے اندر باب علم کے اوصاف ہونے چاہیے۔ اگر فاطمہ سلام اللہ علیہا مادن علم و حکمت ہے، وہ حدیث ہے نا، بدعۃ منی، صرف اشارہ کر دوں، حضور علیہ السلام نے پوچھا عورت کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ صحابہ کرام کوئی کچھ بیان کر رہا ہے، کوئی کچھ بیان کر رہا ہے، رسول اللہ نے سنا، مسکرائے، تشریف لے گئے حجرہ مبارک میں۔ تھوڑی دیر بعد پھر آئے، جناب علی المرتضیٰ بھی تشریف لائے، صحابہ پھر آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں آقا آپ نے ایک سوال کیا تھا۔ فرمایا ہاں میں نے پوچھا تھا کہ عورت کی سب سے بڑی عظمت کیا ہے؟ حضور اگر آپ اجازت دیں تو جواب دوں؟ کہا ہاں بولو۔ کہا عورت کی عظمت یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے، اور اس سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ ایسا حلیہ اور چال ڈال بنا لے کہ غیر محرم جرأت ہی نہ کرے اس کو دیکھنے کی۔ یہ سب سے بڑی عظمت ہے۔ رسول اللہ مسکرائے، کہا فاطمہ سے پوچھ کے آئے ہو؟ فاطمہ سے پوچھ کے آئے ہو؟ مولا علی مسکرائے، کہا نام یا رسول اللہ، آپ فاطمہ سے پوچھ کے آیا ہوں۔ پھر مصطفیٰ نے کہا فاطمہ کیوں نہ بتاتی؟ الفاطمہ تو بتا تو منی، فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، اس نے تو بتانا ہی تھا۔ تو اگر فاطمہ علم کا سمندر ہے تو پھر باب مدینہ کو علم چاہیے تھا، کہا کفر چاہیے فاطمہ کے لیے، فاطمہ کے لیے کفر چاہیے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں، جب شادی مبارک ہوئی نا حضرت مولا علی حیدر کرار، اور آپ کی بھی کیا شان ہے، آؤ پھر ایک شعر سنا دوں، علی شاہ صاحب کو راضی کر دوں۔ علی لکھنا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی سننا، علی لکھنا، علی پڑھنا، علی کہنا، علی سننا، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں۔ اگر علی کا ذکر کرنا عبادت ہے تو پھر سیدہ کا ذکر بدرجہ اولا عبادت ہے۔ یہ فاطمہ کا کفر ہے، فرمایا جوڑ کا بندہ ڈھونڈتا ہے فاطمہ کے لیے۔ تو جب شادی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت فرمایا نا، تو سیدہ کائنات جناب علی المرتضیٰ کے گھر گئیں، تو وہ گھر ذرا فاصلے پر تھا۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی سے کہا کہ جب شادی ہوئی تو کہا فاطمہ کے لیے الگ گھر لو۔ جب الگ گھر لیا تو وہ ذرا فاصلے پر تھا، چھوٹا سا مدینہ شہر تھا، لیکن اتنا سا بھی فاصلہ سیدہ سے برداشت نہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی تو نے گھر تو لے لیا ہے لیکن گھر بڑا فاصلے پر ہے، بڑا دور ہے، میں فاطمہ سے اداس ہو جاتا ہوں، کوئی قریب گھر تلاش کرو۔ عرض کی اے محبوب کریم علیہ السلام، آپ کا ایک غلام ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مکان بالکل آپ کے مکان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دیوار سے دیوار ملی ہے، تو اگر ان سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ گھر تبدیل کر لیں تو میں آپ کے قریب آ سکتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے تو میرا غلام لیکن مجھے حیا آتی ہے، میں مانگنے والا نہیں، میں بانٹنے والا بن گیا ہوں، مجھے حیا آتی ہے، حادثہ سے مکان مانگوں۔ بات ختم ہو گئی، چلتے چلتے بات کسی طرح حضرت حارثہ کے کان تک پہنچی، بھاگتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، چھم چھم آنکھوں کی جڑی جاری ہے،
حضور مجھ سے کیوں آپ نے شرم کھائی؟ آنا و مالی للہ ولرسولہ، حضور میں اور میرا مال ہے ہی آپ کا، رسول اللہ تو صدقے جان میری، فانی زندگی قربان میری۔ کملی والے یہ گھر، یہ مال، یہ بچے، یہ اولاد، یہ سب آپ کا فیضان ہے، آپ کے قدموں پہ مار دوں۔ آپ نے کیوں نہیں فرمایا حضور میں حاضر ہوں، مجھے حکم فرمائے؟ فرمایا پھر ایسے کرو، علی والے مکان میں تم چلے جاؤ، علی کو اور فاطمہ کو اس مکان میں بھیجو۔ جب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ جب اس مکان میں تشریف لائے، حسنین کریمین تشریف لائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دروازہ مسجد نبوی کی طرف حضرت مولا علی کا بھی کھلوا دیا۔ اب ایک طرف حجرہ مصطفیٰ ہے، ایک طرف دروازہ زہرا ہے، میرے مصطفیٰ کی اب معمول مبارک ہے کہ جب صبح فجر کے لیے اپنے کاشانہ نبوت سے حجرہ نور سے باہر آتے ہیں، سامنے دروازہ سیدہ کا آتا ہے، تو سیدہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے پیغمبر اکرم کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ یا اہل بیت محمد، اے نبی کے گھر والوں تجھ پر محمد کا سلام ہو۔ ساری کائنات، زمین کا ذرہ ذرہ درود پڑے مصطفیٰ پر، کائنات کا ذرہ ذرہ درود پڑے مصطفیٰ پر، پتھر درود پڑے مصطفیٰ پر، شجر درود پڑے مصطفیٰ پر، حجر درود پڑے مصطفیٰ پر، چاند سورج ستارے درود پڑے مصطفیٰ پر، آبشاریں درود پڑے مصطفیٰ پر، بہاریں درود پڑے مصطفیٰ پر، چاند سورج درود پڑے مصطفیٰ پر، عرش و سماوات درود پڑے مصطفیٰ پر، ذرات درود پڑے مصطفیٰ پر، یہاں تک کہ ذرات فرشی سے لے کر کمالات عرشی تک ہر چیز درود پڑے مصطفیٰ پر۔ یہاں نہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب درود پڑے مصطفیٰ پر، فرشتے درود پڑے مصطفیٰ پر، اور مصطفیٰ زہرا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں الصلاۃ یا اہل بیت محمد۔ ابھی بھی نہیں سمجھا ان ہستیوں کی شان کیا ہے۔ الصلاۃ یا اہل بیت محمد، یہ وہ زہرا کا دروازہ ہے، یہ باب زہرا ہے۔ جبریل بھی یہاں دیکھو، یہ باب زہرا ہے، جبریل بھی یہاں دیکھو۔ گدا، فقیر، بیکاری، غلام کیا کیا ہے، ہماری اوقات نہیں ہم سیدہ کی شان بیان کر سکیں۔ اللہ رب العزت ان ہستیوں اور نفوس قدسیہ کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام، شمع بز میں ہدایت تیرا کو سلام۔ اور کریم محفل پاک سجدہ